ایک چیخ چولستان میں پانی پہنچانے والوں کے نام۔ چولستان میں قیامت آ گئی، زندگیاں کانپ اٹھی، تپتی ریت اڑاتی گرم ہوا نے سب کچھ جھلسا کر رکھ دیا۔ ایسے میں حکومتی اقدامات صفر ہیں۔ چولستان کے 2 لاکھ سے زائد لوگوں اور 12 لاکھ سے زائد مویشیوں کی زندگیوں کو کون اجیرن بنا رہا ہے؟ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا پھر حکومت پنجاب یا مریم نواز شریف صاحبہ؟ یہ جاننے کی کوشش کریں گے، جبکہ یہ ویڈیو جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب تک کی چولستان کی خوبصورت ترین ویڈیو ہے، جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ریسکیو 1122 کے اہلکار پانی کے ٹینکرز کو لے کر چولستان میں تڑپتی ہوئی زندگیوں کو بچانے کے لیے پہنچے ہیں، اور وہاں پر موجود نہ فقط کنڈوں میں ان لوگوں نے پانی ڈالا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سوکھے ہوئے جو پانی کے تالاب تھے ان کو بھی تر کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہاں پر موجود زندگی ان کی بدولت ایک سانس لے سکے۔ اس وقت چولستان میں جو درجہ حرارت ہے وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو رہا ہے، اور وہاں پر اس وقت موجود گرم لو چلتی ہوئی جو صورتحال ہے وہ زندگی کو اجیرن بنائے ہوئے ہے کہ اس وقت چولستان میں گرم ریت اڑاتی ہوئی ہوائیں وہاں پر موجود زندگیوں کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں، جبکہ ایسے میں چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور حکومت پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے کوئی ایسا خاطر خواہ اقدام نہیں ہو پایا کہ جس کے بعد وہاں پر موجود جو زندگی ہے وہ سکھ کا سانس لے سکے۔ اس وقت چولستان میں موجود 2 لاکھ سے زائد جو آبادی ہے وہ شدید خطرات سے دوچار ہے کہ اس وقت چولستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کا جو روزگار ہے، جو کہ ان لوگوں کا روزگار صرف بھیڑ بکریوں اور مویشیوں سے چلتا ہے، وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جن کے 70 100 مویشی اب تک مر چکے ہیں، اور ان لوگوں کی زندگی کا پہیہ اور ان لوگوں کی معیشت صرف اور صرف انہی جانوروں کے سر کے اوپر ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہاں پر گرمیوں کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ نے یہاں سے نقل مکانی کرنی ہے اور ایسے علاقے تک اپنی رسائی رکھنی ہے کہ جہاں پر آپ اور آپ کے جو مویشی ہیں وہ گرمی کی شدت اور حدت کو برداشت کر سکیں۔ اب کی بار چونکہ گرمی کا جو سیزن ہے وہ وقت سے پہلے شروع ہوا، توقع کچھ بعد کی تھی، اور اس طرح کی جو ہیٹ ویو کا آنا اور وہاں پر موجود چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے خاطر خواہ اقدام اور آگاہی مہم کا شروع نہ ہونا، یہ ساری کی ساری جو وجوہات ہیں یہ وہاں پر موجود جو چولستانی عوام ہے ان کے سر پر قیامت صغریٰ بن کر ٹوٹی ہے، اور اب تک چولستان میں رہنے والے لوگ ان کی زندگیاں اور ان کی جو معیشت، ان کی جو کل معیشت مال مویشی کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے وہ اس وقت تباہ حالی کا شکار ہے، اور ہر گزرتے لمحے وہاں کی زبوحالی ان کے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے جا رہی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جس طرح کے ویژولز چل رہے ہیں، وہاں پر پانی کی شدید کمی وہاں کے نہ فقط لوگوں کی اس وقت جان کے در پہ ہے، بلکہ وہاں پر اس وقت چولستان کا سارا جو ماحول ہے وہاں پر ہو کا عالم ہے، اور اب تک نہ تو حکومت پنجاب کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدامات وہاں پر ہوئے ہیں، اور نہ ہی جو دیگر سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں ہم نے دیکھا وہ وہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ بہترین ٹائم ہے کہ آپ لوگ جائیں، ان لوگوں کو ریسکیو کریں، وہاں پر کچھ ایسے سولر ٹیوب ویل لگائے جائیں جس سے ان لوگوں کو زندگی کی امید ملے، ان لوگوں کو پانی ملے، کیونکہ وہاں پر موجود نہ تو کنڈوں کے اندر پانی باقی رہا ہے اور نہ ہی وہاں پر موجود جو ٹوبے ہیں ان کے اندر پانی ہے۔ ٹوبے بھی اس وقت خشک ہو کر اپنی جھریاں دکھا رہے ہیں، اور کنڈوں میں بھی اس وقت پانی نہیں رہا۔ اگر کسی جگہ پر پانی باقی ہے تو وہ اس قدر کھارا پانی ہے کہ جس سے زندگی کا پہیہ درکنار بلکہ جانوروں کے بھی پینے کے قابل نہیں رہا، اور وہ پانی اس وقت اپنی شفافیت کو کھو کر سیاہ ہو چکا ہے،
اور اس وقت وہاں کے لوگ اس پانی کے اوپر گزر بسر کرنے پر ہی اکتفا کر رہے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، حکومت پنجاب سے گزارش ہے، مریم بی بی سے گزارش ہے کہ آپ جس طرح کے کارنامے سر انجام دے رہی ہیں تو آپ خدا را چولستان کی جانب بھی نظر کریں اور دیکھیں کہ آج سے 15 سال پہلے جو چولستانی لوگوں کا دیرینہ مسئلہ تھا کہ یہاں پر ہمیں واٹر سپلائی مہیا کی جائے، جو کہ شروع بھی ہوئی اور پھر فنڈ میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ آج تلک پانی سے محروم ہیں۔ تو بی بی اگر آپ یہ کام کر دیتی ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے لیے کوئی ایسی واٹر پائپ لائن کا اہتمام کر دیتی ہیں تو یہ چولستانی لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ حل ہو جائے گا۔ ایک سوال جو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اگر یہ لوگ اس طرح کے صاحب ثروت ہیں کہ یہاں پر ایک ایک بندے کے پاس 100 بھیڑ بکریاں ہیں تو یہ لوگ پھر شہروں میں شفٹ کیوں نہیں ہوتے؟ تو اگر یہ لوگ شہروں کی جانب بڑھیں تو قریبی شہروں کے اوپر اس قدر دباؤ اور اس قدر اوور پاپولیشن ہوگی کہ یہ لوگ ان لوگوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اور ان کے جو 100 200 مویشی ہیں وہ بھی کسی جگہ پر نہیں رہ سکتے، ایگزسٹ نہیں ہو سکتے۔ سو یہ لوگوں کو وہاں پر ان کی جو روایت ہے، ان کی جو تہذیب تمدن ہے، چولستان کا ایک اپنا کلچر ہے خوبصورت سا، تو وہ ظاہر ان لوگوں کو جکڑے ہوئے۔ جب ہم اپنے علاقوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر نقل مکانی کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں، تو وہ لوگ جو وہاں پر صدیوں سے آباد ہیں، جو دنیا بنتے ہی وہاں پہ آباد ہیں، جنہوں نے برِ صغیر پاک و ہند کی ہوائیں دیکھی، جنہوں نے اب پاکستان کی رونقیں دیکھی، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ لوگ وہاں سے نقل مکانی گئے، تو وہ لوگ وہاں رچے بسے ہوئے ہیں، اور آپ کا ناز ہے، آپ کی پاکستان کی ایک پوری کی پوری ثقافت کو ان لوگوں نے کندھا دیا ہوا ہے۔ تو یہ اگر سوال آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ یہ لوگ پھر چولستان کو چھوڑ کیوں نہیں جاتے تھے، تو یہ آپ کے مائنڈ میں آنے والا ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر آپ غور کریں اور وہاں پر موجود لوگوں کے لیے امدادی سرگرمیاں مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔